हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर सुहेल सादिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हर सुबह मसीह में। हर सुबह मसीह में अगर होगी तो पत्ते जैसी जिंदगी शजर होगी, बाबरकत होंगी तेरी नेमतें, यहोवा की तुझ पर नजर होगी, ये मंजर सारे बदल जाएंगे, तारीकियों में सहर होगी। इसी ईमान के साथ कादर मुतलक खुदा हर रोज़ जो हमारा बोझ उठाता है, और हम जॉन टेलीविज़न की तरफ से आपके लिए एक नए मेहमान को आपके लिए बुलाते हैं, ताकि हम उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात से और कलाम खुदा के मुकाशफात से आपको सिखाएं कि खुदावंद कादर मुतलक खुदा किस तरह ज़िंदगी में काम करता है। तो नाज़रीन, आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें आज के सुबह के प्रोग्राम के लिए। हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप, लशो के खुदा, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज खुदावंद तेरे बंदा के लिए, जिसके मुंह में खुदावंद तूने अपना कलाम रखा है और कलाम के मुकाशफात और उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात रखे हैं। अब आप अपने बंदा को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है। आसमानी खुदा, यीशु मसीह के नाम में मैं तेरे बंदा को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। कादर मुतलक खुदा, आज का प्रोग्राम सुनने वालों के लिए बाइस बरकत ठहरे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज नाज़रीन हमारे साथ हैं रेवरेंड पादरी आई.बी. रोकी साहब। आप डायसिस ऑफ राइवेंड चर्च ऑफ पाकिस्तान से हैं। सर, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। पास्टर सुहेल, गॉड ब्लेस यू। सर, कलाम मुकद्दस में एक बहुत ही खूबसूरत आयत है, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत, चुनाचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात से कहने से बाज रखे। आमीन। आज हम सर इसी पे बात करेंगे कि अच्छे दिन देखना चाहें तो देखना चाहते हैं तो अपनी जुबान को और अपने होंठों को मकर की बात से बाज रखें। थैंक यू पास्टर सुहेल। मैं शुक्रगुजार हूँ जॉन टीवी टीम का, जिन्होंने मुझ खुदा के खादम पादरी आई.बी. रोकी को खुदा के कलाम के लिए अपने दरमियान बुलाया है। और जॉन टीवी मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में कलाम खुदा की खिदमत के लिए हर रोज़ नए पासबान के साथ कलाम की नई बात को लेकर आपके दरमियान पहुंचते हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को जो जॉन टीवी इस वक्त देख रहे हैं। हालेलुया। आप सबको इस ईमान के साथ कि हम सब ज़मीन पर खुदा की शबी पर रखे गए हैं, और खुदा की शबी पर रखे जाने से मुराद कि हमारे रवैया, हमारी ज़बान, हमारा चाल चलन असरुए कलाम पाक होना चाहिए जी। और ये आज का टॉपिक जो आपने रखा है कि जो कोई कलाम खुदा अहद जदीद पहला पतरस 3 बाब और उसकी 10वीं आयत, चुनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। खुदा के कलाम में हम देखते हैं सुलेमान बिन दाऊद अमसाल की किताब जी 15वां बाब जी उसकी 2री आयत, कलाम खुदा में लिखा है, दनाओं की जबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है। जी। वो शख्स जो खुदा का खौफ रखता है, वो शख्स जो खुदा की मोहब्बत में है, वो शख्स जो कायनात के निजात दहिंदा यीशु मसीह की जिंदगी पर ईमान रखता है, वो जो खुदा के हकामात, आइन, असूल और हुक्मों पर अमल करता है, वो दनाई से दोस्ती रखता है। और दनाई से दोस्ती रखना, दना होने की लामत यह है कि दना की जबान इल्म का दुरुस्त बयान करती है। किस सूरत में? जब वो खुदा का खौफ रखता है जी। और अगर हम उसके साथ देखें 15वां बाब 4थी आयत, सेहत बख्श जबान हयात का दरख्त है जी। यानी अगर हमारी जबान सेहतमंद होने से मुराद है मोहब्बत बांटने वाली होगी जी। इल्म बांटने वाली होगी, दूसरों के लिए भलाई शेयर करने वाली होगी, दूसरों के लिए अच्छे मंसूबे बांधने वाली होगी। तो इसका मतलब है जिंदगी का जो दरख्त है, यानी
صحت بخش زبان حیات کا جو درخت ہے وہ ہماری زندگی کے لیے دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے گی جی اور برکت کا وسیلہ یہ ہے کہ افسیوں 4 باب 25 آیت، پہلی بات جھوٹ بولنا چھوڑ دے آمین پریز جی اور اپنے پڑوسی سے سچ بولے۔ جی خدا بنی اسرائیل کو جب بزرگ موسیٰ کی معرفت 10 احکام اپنی شریعت پہنچاتا ہے جی تو کلام میں لکھا ہے تو جھوٹ نہ بولنا۔ بولنا کیسے؟ زبان کے ذریعے، ہونٹوں سے نکلنے والے لفظ جی جو دوسروں کے لیے تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ قاضی کے پاس جاتے ہیں، قاضی کے سامنے بیٹھ کر ہم جھوٹ بولتے ہیں، ایک دیانتدار شخص، دنا شخص موت کے پھندے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اسی زبان سے دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کریں گے تو لکھا ہے کہ تیری زندگی اس درخت کی مانند ہوگی جس کو کبھی جھکنے کا مرجانے کا نہیں ہوگا۔ بھائی صاحب، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو تقریباً 1-2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، مگر عمر لگ جاتی ہے یہ بولنے میں کہ کہاں بولنا ہے اور کیا بولنا ہے۔ ہاں، یہ بات بڑی خاص آپ نے کہی ہے سہیل صاحب۔ دیکھیں، بچہ عمر کے ساتھ زندگی کے 3 کردار ہیں، بچپن ہے، جی جوانی ہے اور بڑھاپا ہے۔ بالکل لیکن ان کے درمیان بھی ایک سٹیج ہے جس کو ہم لڑکپن، جس کو ٹین ایجز کا دور کہا جاتا ہے، جس میں انسان نے اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو، اپنے زبان کو اتار چڑھاؤ میں لانا ہوتا ہے۔ جی اسی ٹین ایجز میں اس شخص نے جو بڑھتا ہے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اب اپنی زندگی کا رویہ کیا رکھنا ہے۔ غلط سوسائٹی میں جائیں گے، غلط لفظوں میں پروئے جائیں گے، اچھی سوسائٹی میں بیٹھیں گے تو آپ اچھے لفظوں میں پروئے جائیں گے، اور اچھے لفظوں میں پروئے جانے سے مراد وہ مالا جو آپ کے گلے میں پہنائی جائے گی وہ دوسروں کے لیے زندگی کا سبب بنے گی۔ کلام میں لکھا ہے لوکا طبیب کی معرفت خدا یسوع مسیح کا انجیلی بیان 6 باب اور 28 آیت، لکھا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ جی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اگر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، سلیمان بن داؤد امثال کی کتاب 15واں باب پہلی آیت، جی لکھا ہے نرم جواب قہر کو ہاللیلویہ۔ دور کر دیتا ہے، یس ایسا ہی ہے۔ پر کرخت باتیں غضب انگیز ہے۔ آپ کسی کے ساتھ آپ کا کوئی لین دین ہے یا کوئی معاملہ چل رہا ہے، آپ اس کے لیے اس وقت اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا ڈھیر اس وقت لگا سکتے ہیں جب آپ کی زبان سے اس کے لیے موقع کی مناسبت سے اچھے الفاظ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ معاشرے میں دور حاضرہ میں چلتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو بہت سی ضروریات پڑتی ہے، کسی سے قرض لینا پڑتا ہے، کسی سے ویسے لینے پڑتے ہیں۔ اگر جس کے آپ دینے ہیں وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے محبت کے ساتھ چند لفظوں میں بیٹھ کے بٹھا کر پانی پلا کر کہے بھائی جی چند دن ٹھہر جائیں، مل جاتے ہیں۔ گھر سے وہ غصے سے آیا ہے، لیکن جب آپ کی حلیمی کو دیکھا، آپ کے رویے کو دیکھا تو اس کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ جی جی کس سبب سے؟ جی رومیو 12واں باب 14 آیت، جی جو ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو۔ ہاللیلویہ پریز ہاللیلویہ۔ جو ستاتے ہیں ان کے لیے کیا کرو؟ برکت برکت چاہو۔ اگر آج کا یہ جو حوالہ آپ نے پڑھا ہے 3 باب پہلا پطرس اس کی 10ویں آیت، تو اس آیت کو بزرگ پطرس زبور 34، جی آئیے میرے ساتھ نکالیں زبور 34 جی اور اس کی 12ویں آیت۔ جی بزرگ پطرس اسی بات کو سامنے رکھ کر جی جی اس آیت کو بیان کرتے ہیں
12वीं आयत, जी जी वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है? वो कौन आदमी है जो जिंदगी का मुश्ताक है और बड़ी उम्र चाहता है ताकि भलाई देखे? पहली बात, अपनी जबान को बदी से बाज रखे। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर वो शख्स जो जिंदगी में जिंदगी का दोस्त बनना चाहता है, जिंदगी से मोहब्बत रखना चाहता है और बड़ी उम्र चाहता है, उम्र की दराजी चाहता है, भलाई देखना चाहता है, वो क्या करे? अपनी जबान को बदी से बाज रखे। और दूसरी बात, अपने होंठों को दगा की बात से। हालेलुया, प्रेज। लेकिन दौरे हाजरा में लोग लालच के सबब से, जी नजायज नफा के सबब से, जी अपनी ऐशो इशरत को बढ़ाने के लिए अपनी मर्जी को इस जबान को गमाता है। जिस तरह बुजुर्ग यकूब का खत 3 बाब जी में लिखा है, ए मेरे भाइयों, 3 बाब पहली आयत, जी ए मेरे भाइयों, तुम में बहुत से उस्ताद ना बने, जी क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद है ज्यादा सजा पाएंगे। जी यहां पे आज पासवान हो, डीकन हो, एल्डर हो, बिशप हो, चेयरमैन हो, सीनियर पास्टर हो, अपने रवैयों से, कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। और उसके फल क्या है? हलीमी, फरोतनी, आजिजी, इनकसारी, दूसरों के साथ परहेजगारी, दूसरों के साथ मतकी और हलीमी के साथ पेश आना। लेकिन आज ये बात हमारे गिरदोनवा में क्यों नहीं घूमती? कलाम सबके लिए यकसा है। जी कलाम में अंजील पाक में लिखा है, कल, आज, बल्कि वह तक यकसा है। और इस कलाम में यकसानियत इस बात पे पाई जाती है कि हमारा ये जो बदन है, ये इंसान के अपने इख्तियार में है। कौन? ये जबान, जो उसके बदन में एक छोटा सा गोश्त का उज्व है। जिस तरह लिखा है यकूब 3 बाब उसकी दूसरी आयत में, उस इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं। और सुलेमान बिन दाऊद अमसाल की किताब में फरमाते हैं, मोहब्बत वाले घर का साग पात, मोहब्बत वाले घर का साग पात पले हुए बैल के गोश्त से बेहतर है। जबरदस्त। क्यों बेहतर है? क्योंकि उनकी जबान में मोहब्बत है, उनकी जबान पर खुदा का खौफ है, वो दूसरों के लिए भलाई पैदा करते हैं। और भलाई इस सूरत में है कि वो जिंदा खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखते हैं। और कलाम में लिखा है 30 आयत में, जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके लिए सारे बदन को घुमा सकते हैं, कश्ती को घुमा सकते हैं, जहाज को घुमा सकते हैं, हम खुद अपने हाथ के जरिए घुमा सकते हैं। मगर देखो 5वीं आयत में लिखा है, इसी तरह जबान भी एक छोटा सा उज्व है और बड़ी शेखी मार, जो बड़ी शेखी मारती है। जी अपनी जबानों मियाँ मिठू सारे बन जाते, जी लेकिन इसी जबान से निकलने वाले लफ्ज क्या करते हैं? मार डालते हैं। जी मार डालने से मुराद है लफ्जों के कि जब आप इस जबान से दूसरों के लिए हलीमी की, मोहब्बत की बातों को शेयर करेंगे तो दूसरों के लिए जो आपके लिए नफरत रखते हैं, जो आपके लिए बुग़्ज़ रखते हैं, जो आपके लिए बुरी सोच रखते हैं, वो आपके किरदार से, आपके लफ्ज़ों से, आपके रवैये से अपना फैसला बदल देंगे जी कि नहीं, मैंने अपनी सोच बदलनी। लेकिन आज का दौरे हाजरा में बड़े अफसोस के साथ ये बात कहने पे मजबूर हूं कि पाकिस्तान में शायद ये बात खत्म हो चुकी। जी हमारे मजहबी हलकों में इस बात का फुकदान नजर आता है।
کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو ہم لکھا ہے، جو کہ چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتا ہے. شاید اسی بات کو لے کر، نہیں جو میں ہوں بس میں ہوں. میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹے بیٹیوں، اپنے اپنے رویے، کردار، زبان پر کنٹرول کر کے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ میرے عمل کرنے سے، میرے سیکھ کر کردار ادا کرنے سے دوسروں کے لیے بھلائی پیدا ہو. جی لیکن سمجھ نہیں آتی کہ یہ زبان جو پل بھر میں آپ کو تختے دار پر بٹھا سکتی ہے اور آپ کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو زمین پر لے جاتی ہے. سر، آج گھروں میں جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچے اٹھ کے صبح کو سلام کریں، مگر ان کو وہ خود گالی گلوچ نکالنے والے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ہاں، ان کے لیے میرا میسیج ہے کہ وہ خدا کے کلام کے مطابق دناؤں کی زبان، جو بات میں نے آغاز میں کہی ہے، جو دنا ہے، جس کو ہم بزرگ کہتے ہیں، جو گھر کا سربراہ ہے، جو گھر کا لیڈر ہے، جو کسی ادارے کا لیڈر ہے، وہ جو کسی مشن کا لیڈر ہے، جی وہ کسی ملک کا لیڈر ہے. جی ہم نے پچھلے ادوار میں دیکھا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بھی اپنی زبانوں سے بہت بیہودہ لفظ استعمال کرتے رہے، خواتین کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی ذاتی نجی زندگیوں کو چھالا گیا ہے، جس سے اس ملک میں نہ صرف عدم برداشت سامنے آیا ہے، لوگوں میں قوت برداشت کم ہوئی ہے، لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، قتل و غارت ہو جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ کہ اس زبان کو کنٹرول کرنا میرے اور آپ کے بس کا کام ہے. سر، کلام مقدس میں لکھا ہے زبان بھی ایک آگ ہے. تو گھروں میں حسد و غصہ ہے، تو فرقے ہیں، بدتے ہیں، جدائیاں ہیں، جو آج نوجوان دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میسج. پہلے بزرگوں کے لیے کہ وہ دنا ہیں، صاحب عزت ہیں، وہ اپنے رویوں کو، اگر ان کی زندگی میں یہ بات ہے تو وہ اپنے رویے کو بدلنا شروع کر دیں. وقت آنے والا ہے، حساب دینا پڑے گا، یہ پوری باڈی کا حساب دینا ہم نے. اور نوجوانوں کے لیے کہ وہ اپنی زندگی کی روش کو اس ایمان کے ساتھ تبدیل کرے کہ ویسا ہی مزاج رکھ جیسا مسیح یسوع کا. بالکل. اور مسیح یسوع کا مزاج کیا ہے؟ دوسروں کی فکر کر، اس کی فکر کرتے دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کر، ہیں. جی اور دوسروں کے لیے اپنے آپ کو بھی، اگر تجھے دکھ دینا پڑے تو دوسروں کے لیے سلامتی کی راہ تیار کر. سلامتی کی بات ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نوجوان ہوتے ہوئے، بزرگ ہوتے ہوئے، بچہ تو نہ سمجھ ہے، لیکن جو لڑکپن کا، ٹین ایجز کا دور جوانی تک جاتا ہے، اس میں انسان ہر نیک و بد کی پہچان کر سکتا ہے. جی محلوں میں کلام میں لکھا ہے تو گالی کے بدلے گالی نہ دینا. جی ہم برے کو برے کے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں کہ اس نے ایک دی ہے، اب ہم اس کے گھر تک ہی دیتے جائیں گے. جی برداشت نہیں ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زبان پر کنٹرول کر لیں تو آپ برداشت کر جائیں گے. جی اور برداشت کا درخت ہمیشہ طاقت والا اور درازی والا ہوتا ہے. جی اس ایمان کے ساتھ کہ دنا شخص جو ہے وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا. کب؟ جب اس کی زبان اس کے قابو میں رہے گی. جی اور اس کے قابو میں رہنے کے لیے سہیل صاحب جان ٹی وی کی وساطت سے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک بارور نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا کے خوف میں رہ کر علم کا دناؤں کی طرح استعمال نہ کرے. جی صاحب علم ہو جانا بہت بڑی بات نہیں ہے. صاحب علم ہو کر خدا کے خوف میں رہ کر کام کرنا، خدا کے خوف میں رہ کر کام کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح پالوس رسول اپنی زندگی میں اس بات کو بیان کرتا ہے. جی
کہ اگر میں چاہتا تو اپنے دوستوں کی طرح اور دولت مند ہو جاتا, شہرت پا لیتا, لیکن جب میں نے مسیح کو اپنی زندگی میں پہن لیا ہے تو پھر میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہو گیا. اب میں گھٹوں اور مسیح مجھ میں بڑھے. جی. اور جب مسیح بڑھے گا تو پھر مسیح نے کہا تیرے کوئی بائیں مارے تو اس کی طرف اپنا دایاں بھی کر دے. جی. تیرے کوئی بائیں مارے تو اس کی طرف کیا کر, دایاں بھی کر دے. جی. تو آپ کے تو کسی نے بائیں مار دا نہیں, آپ کے تو مار دے پہلے دائیں پہ ہے. جی. تو پھر آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ویسا ہی پالوس رسول بڑی اس بات کو بیان کرتا ہے, ویسا ہی مزاج رکھ جیسا مسیح یسوع کا, کہ وہ بڑی نوع انسان کی رہائی کے لیے, مخلصی کے لیے, نجات کے لیے, خلاصی کے لیے صلیبی سفر قبول کرتا ہے. جی. اور صلیب پر پہنچ کر اپنی زبان مبارک سے زندگی کے لیے تقویت دینے والے لفظ کہ باپ ان کو معاف کر. ہمیں اس زبان کو استعمال تو کریں, ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. ہم اس زبان کا استعمال تو کریں بطور مسیحی ہوتے ہوئے, مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے. ہم دوسروں کے لیے بھلائی پیدا نہیں کرتے, خود اپنی بھلائی چاہتے ہیں. جی. ہم دوسروں کا بیڑا گرک کرنے چلے جاتے ہیں اور خود بچ کر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. جی. ہم گھروں کے گھر تباہ کر چکے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے سکون میں ہیں. جی. یاد رکھے میری یہ تمام لیڈران سے, مذہبی لیڈران سے اور پولیٹیکل لیڈران سے, سماجی کارکنوں سے یہ گزارش ہے جی. کہ اپنے اپنے رویے تبدیل کر لیں. وقت آنے والا ہے, حساب سب نے دینا ہے. بالکل. شاید میں اس بات کو بھول کے سو چکا ہوں, شاید ہمارے لیڈر اس بات کو بھول کے سو چکے ہیں کہ میں نے حساب نہیں دینا, پکڑا سب نے جانا ہے. بالکل. اور جب پکڑے جائیں گے تو سب سے پہلے اس زبان کا سوال آپ سے ہوگا ہاں جی. کہ آپ نے اس زبان سے کیا کسی کو سکھ دیا ہے, آپ نے اس ہاتھ سے کیا کسی کو سکھ دیا ہے, آپ نے اس آنکھ سے کیا کسی کے لیے نیکی سوچی ہے, اس دماغ کو کس کے لیے اچھا ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے. جی. پھر کیا جواب دیں گے؟ پھر وہی ہوگا, میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جانتی جھانچ نکلا ہوں, کیونکہ میری زندگی میں محبت نہیں ہے. محبت زبان کے سارے برے لفظوں پر پردہ پوش ہو جاتی ہے, جی. اور محبت سب کچھ سہ لیتی ہے. جی. پالوس رسول کہتے ہیں ایمان, امید, محبت یہ تینوں دائمی ہیں, اور ان میں قائم رہنے والی کون ہے؟ محبت. سر کلام مقدس میں لکھا ہے آپ ایک ہی زبان سے جو ہے وہ لعنت اور برکت نہیں دے سکتے. برکت نہیں دے سکتے. نہیں دے جس طرح ایک کنویں سے ٹھنڈا اور میٹھا اور کھارا کھارا پانی نکلتا ہے. نہیں نکل سکتا. یہ رویہ نا کردار ادا کرتے ہیں ہم. اس باڈی سے ہم ایک وقت میں ایک خدا کے حضور دعا کر رہے ہیں, دوسرے سے دوسرے کے لیے لعنت بھیج رہے ہیں. اس لیے میں نے پہلے بتایا تھا رومیو 12واں باب 14ویں آیت, جو ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو, برکت چاہو, لعنت نہ چاہو, کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. Praise the ہاللیلویہ. Lord. جب برکت ہم کے برکت کے وارث ہیں. وارث ہیں تو پھر لعنت کیوں ہم دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں؟ سبب یہ ہے کہ اپنے نفع کے لیے, اپنے لالچ کے لیے, اپنے گمنڈ اور تکبر کو بچانے کے لیے, جی. جس وجہ سے آج یہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو چکا ہے. اس لیے سہیل صاحب آج کی بات, مگر زبان 8ویں آیت میں لکھا ہے, یعقوب 3 باب 8ویں آیت, مگر زبان کو کوئی قابو میں نہیں کر سکتا, وہ ایک بلا ہے جو رکتی ہی نہیں. زہر قاتل سے بری ہوئی اسی سے ہم خداوند باپ کی حمد کرتے ہیں, اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بد دعا دیتے ہیں. ایک ہی منہ سے بارکباد اور بد دعا نکلتی ہے. اے میرے بھائیوں, ایسا نہ ہونا چاہیے, بالکل. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا
کہ اگر کوئی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میری زندگی میں اچھے دن آئے، اچھے دن خوبصورت دن آئے، خوشحالی آئے، تو وہ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے، بدی سے بات ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. آمین. زبردست. Thank you. ناظرین، God bless you. آج ہم نے یہ سیکھا کہ کوئی بھی بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے تو وہ بولنا سیکھ جاتا ہے، مگر کیا کہاں پر بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، یہ سیکھنے میں ساری زندگی لگ جاتی ہے. آج ہم نے یہ بھی سیکھا کہ انسان کو صاحب علم ہونا بہت ضروری ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ضروری ہے صاحب کردار ہونا. آج ہم نے پاسٹر صاحب سے بڑی خاص باتیں سیکھی ہیں. وہ یہ سیکھی ہیں کہ عقل مند ہونا کافی نہیں ہے، بات تمیز ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور وہ جو سارے بزرگ ہیں ان کے لیے ہم نے یہ سیکھا کہ بزرگ بھی اپنی زبان کو جو ہے وہ گالی گلوچ سے باز رکھیں، بچوں کو دعائیں دیں تاکہ بچے بابرکت ہو جائیں. آج ہمارے بچوں کو برکت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم برکت کے وارث ہیں، لعنت کے نہیں. قادر مطلق خداوند آپ کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں آمین. گاڈ بلیس یو. God bless you.